حضرات نے اخلاص سے جو کچھ ان کے خیر خواہانہ جو ایک کیفیات تھی وہ انہوں نے بیان کی، میں بطور اس بات سے اچھی طرح بذات خود بھی واقف ہوں، لیکن میں مجلس کا تقاضا بھی سمجھتا ہوں کہ یہ خالصتاً مشاورتی اجلاس ہے۔ مشاورتی اجلاس میں ہمیں ہمیشہ کہیں بھی جائیں تو اپنے مشورے کو مشورے نہیں رکھیں اور اسے امر مت سمجھیں، اور مشورہ قبول ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں قبول آ تو ہمیں ناراضگی کوئی نہیں، ہم نے اخلاص سے پیش کیا تو ثواب مل جائے گا، یقیناً اجر سے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ ایک بات اپنی گفتگو میں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کتنی ناگوار، تو مجھے جتنے بھی ایسے طبقات جن کا تعلق فرقہ واریت سے ہے، ان کو تنظیمیں ہوں، انجمنیں ہوں، کوئی بھی ہو، ان کی پشت پناہی، ان کی پیدا کرنے والا طبقہ ہمارا مقتدر قوت ہے، اور وہ مقتدر قوت کل کو ان کو ختم بھی کرتا ہے، اس کو پیدا بھی کرتا ہے۔ تو ہم ان مقتدر قوتوں میں یہ ضرور ہماری محنت رہنی چاہیے کہ جس برائی کو کل کو ابھرنا ہے، تو سوال یہ کہ اصولوں کے مطابق اس کی پیداواری نہیں ہونی چاہیے، اور اسی کے مطابق اس کو تشکیل بھی نہیں پانا چاہیے۔ میں جتنی بھی اپنے پاکستان میں تعصب سے بھری ہوئی یا فرقہ واریت سے بھری ہوئی تنظیمیں، اس کو پشت پناہی پہ گہرائی پہ جاتا ہوں، تو اس کے لیے پیچھے ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، اور ہم پارلیمنٹ میں بھی اس کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس چیز پہ گہری نظر رکھیں۔ آپ کی صحیح معنوں میں گرفت تب مضبوط ہوگی جب آپ اس کی بنیادوں میں آپ کا کردار بیچ میں نہیں ہونا چاہیے، وہ چاہے کسی بھی شکل ہو۔ اس وقت بدامنی صرف مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ ہم اس کو فرقہ واریت پر ہی ساری مذہبی، اس وقت قتل و غارت جو ہے اس کا بڑا عنصر جو ہے وہ عصبیت پر بھی ہے۔ آج ایک پنجابی کو سندھی کے ساتھ نفرت ہے، بلوچ کو ایک نفرت ہے، پنجابی کی بلوچ کے ہاتھوں سے جناب قتل و غارت ہے، آخرکار وہ کیا وجہ ہے؟ آج ہم ساری چیزوں کا مورد اسلام اتنا سادگی سے دین اسلام پر سارا وزن نہ ڈالیں کہ دین اسلام جس دروازے سے ہم نے ہدایت لینی ہے، جس دروازے سے ہم نے رہنمائی لینی ہے، اسی کو دنیا کے افق پر ہم جناب اسی کو کہیں کہ جناب نشانے پر آپ ہیں۔ نہیں، ہمارے جیسے آپ حضرات نے کئی ساتھیوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ جی دین اسلام تو آپ کا وہ دروازہ ہے جس نے ہمیشہ دعوت دی ہے ہر طرح سے خیر کی، بھلائی کی، تو اگر کہیں جہالت ہے، کہیں کمی ہے تو اس کو دور کر دیا جائے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کو ہر طرح کی چیز نظر آئے گی۔ ایک ہے اتحاد بین المذاہب، ایک ہے اتحاد بین المسالک، ایک ہے آپ مذہب اسلام کی جامعیت کا تصور پیش کرنا۔ مذہب اسلام کی جامعیت کا تصور پیش کریں تو احترام انسانیت کی گفتگو عام کر دیں۔ احترام انسانیت میں یہودی بھی ہے، اس طرح ہم انسانیت میں ہندو بھی ہے، احترام انسانیت میں تمام لوگ ہیں، اور ہمارا مذہب اس کی دعوت دیتا ہے۔ آج ہمارے لیے آئیڈیل ایک بانی پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح ضرور ہیں، لیکن میں اگر اپنے بانی کو دیکھوں تو میرا بانی بھی تو اسی دین اسلام کے سہارے کے ذریعے سے ملک کو وجود میں لایا۔ اس کا تو کوئی کلمہ ایسا نہیں جو دین اسلام کے اس نے جو بھی کوئی آج نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں تو انہوں نے بھی تو سہارا ادھر سے لیا، اور مقتدر علماء کو، علم و تقوی کے پہاڑ لوگوں کو اپنی پشت پہ رکھا، جس کی وجہ سے آج ہم ایک سلطنت کو، ایک پاکیزہ اس ماحول کو بحال ہی اس میں موجود ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی، ہم نے آج سے کوئی 20 سال پہلے دیکھا، 15-20 سال پہلے اتحاد بین المذاہب کے جب عام سیمینار، عام پروگرام، عام اجلاس ہونے لگے کثرت کے ساتھ، بہت ساری چیزیں کم ہو گئی۔ اتحاد بین المسالک میں جب کثرت سے ہونے لگا، جب اس کی اس پشت پر برابر مقتدر قوتیں موجود ہوں، کسی ایک کو نہ لیا جائے، میرے نزدیک ان ساری برائیوں کی جڑ کے پیچھے ہر دور کی پوری وہ قوت جو سیاسی عنصر کے اعتبار سے وہ اپنے سیاسی مقاصد کے تحت ایک طبقے کی حمایت کر رہی ہوتی ہے، دوسرے طبقے کی پشت پہ ہوتا ہے، دوسرے طبقے